ذرا عوام سے وصول نہیں کر کے اس کے بعد ہم نے اس کے آگے کچھ ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم جا کے روس سے جو ہے سستا تیل لیں گے. پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کی ہوئی تھی اور حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل اس میں شروع کیا تھا. پھر ہم نے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا تھا جون تک. اور تیسرا ابھی اگر آپ دیکھیں, اور یہ ہم تو جب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ 14 روپے فی لیٹر ہم نے ریفائنریز کو دیا تھا کہ مارجن رکھیں ڈیزل پہ, پیٹرول پہ. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ 60% ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں اور 25% پیٹرول بھی ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں. وہ 14 روپے جو مارچ وغیرہ میں تھا وہ اب تقریباً 70 روپیہ ہو گیا ہے ڈیزل پہ مارجن. یہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 50 روپے سے اوپر ہے مارجن, یہ ان کی پیٹ جیب میں جا رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں, یہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کر کے اپنے عوام پہ یہ بم نہیں مارنا تھا. بیکاز اگر آج کی ڈیٹ بھی دیکھ لیں تو روس سے جو ہمیں ملنا تھا تیل وہ 40 سے 50 جو روپے فی لیٹر جو ہے وہ سستا ملنا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ جو 60 روپے انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ عوام پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے, اور انہوں نے اور ہم نے سٹینڈ بھی لیے. لیکن ان کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا. اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے ٹارگیٹ سبسڈی کس طرح دینی. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی سب کو کیوں دیکھ دیا گیا یہ آپ سبسڈی, ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تھی. تو اب یہ 30 روپے جو لگا دیے ہیں انہوں نے, یہ سب پہ لگا دیے ہیں, کیوں نہیں ٹارگیٹڈ پہ گئی یہ؟ تو ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو سازش ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کیا جائے. کیونکہ کیا ہو رہا تھا ابھی مارچ کے جو ریزلٹس ہیں, اینڈ مارچ کے ریزلٹ جس کے بعد ہم چلے گئے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی 6% پچھلے اس سال میں, 5.74 پچھلے سال میں, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ہماری جناب ایگریکلچر 4.4%, ریکارڈ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4%, اور مارچ کے مہینوں میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 27% بڑھ گئی, اور اس کے بعد سروسز 6.2%. اس کے بعد ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں, ریکارڈ ریونیوز 6.1 ٹریلین. مفتاح صاحب خود گئے ایف بی آر اور تعریف کی انہوں نے. اور ہم غریب لوگوں کے لیے بھی ہم نے جو پروگرام شروع کیے, صحت کارڈ, کامیاب پاکستان, کامیاب جوان, جو راشن تھا احساس راشن, یہ ہر چیز ہم کر رہے تھے اور سب صحیح سمت میں جا رہا تھا. اور یہ میں نے جا کے بتایا بھی معتبر ذرائع کو کہ اس وقت اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی ہے, اس میں اگر پولیٹیکل گڑبڑ ہوئی تو یہ اکانومی جو ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. اور وہی ہوا کہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو یہ بیسیکلی نہیں سنبھال سک رہے. میں یہ کہوں گا اس وقت کہ ان کو چاہیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ عوام کے اوپر اس قسم کے بم نہیں چلا سکتے, اور ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشن کروائیں. جی حماد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں آپ سے ذرا آج کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ضروری حقائق اس قوم کو میں دینا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق جو ہیں یہ قوم کے لیے سننا بہت ضروری ہے. اس سے نہ تو صرف ہماری معیشت کی اور ہماری توانائی کی اندر جو اس وقت معاملات بد انتظامی کا شکار ہیں ان کی عکاسی ہوئے گی, بلکہ جو اس وقت ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ اپوزیشن کے دوران بنایا گیا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بھی واضح ہو جائے گا, اور جو موجودہ حکومت مسلط شدہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا. 1 جنوری 2022 چند ماہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا, اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا. یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. آج 1 ہفتے کے اندر
₹60 قیمت میں اضافہ کیا گیا. تو اب استعفیٰ تو نہیں، اگر ₹4 پہ استعفیٰ تھا تو ₹60 پہ تو پھر کچھ اور بنتا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حکومت رخصت ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 مارچ کے ارد گرد، 10 سے 15 مارچ کے ارد گرد ایک میننگ فل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آفر ہونا شروع ہوا فارملی انٹرنیشنل مارکیٹس کو روس کی جانب سے، اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی. اور ماسکو میں جو سفیر ہیں جو اب بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کو اس کا ذمہ بھی دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ فارملی اپروچ کیا گیا منسٹری آف انرجی کو، منسٹر آف انرجی کو روس کے. 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان 2 مرتبہ اس ایشو پہ میٹنگز چیئر کی. پی ایس او نے 2 مرتبہ ان کو ٹرانزیکشن سٹرکچر پرپوز کیا، پیٹرولیم ڈویژن نے ان کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اور 28 یا 29 مارچ کو میرے فون میں وہ ہے تفصیلات، مجھے میسج آیا ہمارے سفیر کا روس سے کہ وہ ان رائٹنگ، بات چیت تو ہماری چل رہی ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹنگ بھی آپ کی طرف سے خط آ جائے اور اس میں لکھا جائے کہ کب آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کے اگلے دن، 1 دن کے وقفے کے بغیر، ہم نے ان کو وہ خط پہنچایا فارن آفس کے ذریعے، اور وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا. اور اس کے اندر، اس خط کے اندر میں نے واضح لکھا کہ اپریل کے مہینے میں ہم پہلی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دیں گے. یہ جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کارٹون جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کے، بھائی 5 کارگوز پی ایس او نے خریدے ہیں اپریل کے اندر، اور 5 کارگوز مئی میں خریدے ہیں $120 پہ، $115 پہ. تو روس کا سستا تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مہنگا تیل پی ایس او کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اور اسپاٹ کارگوز پرچیز کی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ 1 دن کے وقفے کے بغیر جب روس نے ہم سے وہ لیٹر مانگا تو ہم نے دیا. اب اس بات کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، 55 دن گزر چکے ہیں، اور 55 دن کے بعد ہمارے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر روس پہ کوئی سینکشنز نہیں ہوئیں گی تو ہم لے لیں گے. اور بھائی 55 دن گزر گئے ہیں، تو میں یہی نہیں پتا ابھی تک آپ کو کہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں روس کے اوپر. اس دوران میں، جس دوران میں آپ باہر کے دورے کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول نیا بن رہا تھا، ٹینس کورٹس نئے بن رہے تھے، بما اہل و عیال عمرہ ہو رہا تھا، بما اہل و عیال اور مفرور مجرمان کے ساتھ آپ ترکی کے دورے کر رہے تھے، تو ہندوستان نے 3.40 کروڑ بیرل تیل خریدا سستے داموں سے روس کے. پچھلے سال کی بنسبت 10 گنا زیادہ خریدا. اپنے لوگوں کے لیے $25 فی لیٹر اس تیل کی قیمت کم کی، اور $2 ارب اپنی معیشت کے بچائے. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ سینکشنز نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہر دن قیمتی ہے اور یہ خریدنا ضروری ہے، لیکن آپ کی ٹانگیں کامتی تھی، کیونکہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے وہ صرف پاکستان کی خودداری آپ نے نہیں بیچی اپنے اقتدار کی خاطر. آپ اس لابی کے ذریعے آئے ہیں جو لابی اس ملک کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے انہوں نے کیا کیا. اب یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمبر 1، روس سے سستا تیل نہیں خریدا. نمبر 2، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، آج تک اس کی نوید نہیں ملتی، کہ 45 دنوں میں روپیہ $20 جو ہے وہ کمزور ہو گیا. وہ جو $20 روپیہ کمزور ہوا ہے، اب 15-20 روپے جو $30 بڑھنے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بڑھنے ہیں، جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ان کی نا اہلی سے براہ راست تعلق ہے. تو ایک تو روس سے تیل نہیں خریدنا کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو $20 روپیہ پٹا ہے 45 دن کے اندر، اس کی وجہ سے. سری لنکا بھی اب یہ خرید رہا ہے تیل. اب میں آ جاتا ہوں جی اس کی، یہ جو اب انہوں نے بائی دا وے یہ جو $60 ایک ہفتے میں بڑھایا ہے، ایسے نہیں کہ یہ ایک دفعہ بڑھے گا اور یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا. یہ معیشت کو ایک جھٹکا لگے گا. یہ معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، ہر چیز اب اس تیل کی وجہ سے مہنگی ہوئی. اب آگے آتے ہیں پاور کی طرف جی، یعنی بجلی کی طرف. وہاں پہ بھی جدھر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک اکنامک ہٹ مین جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. 7,500 میگا واٹ کی شارٹ فال چل رہی ہے جی. اس وقت 6,800 میگا واٹ ہے، ابھی میں نے چیک کیا. ویسے 7,500 میگا واٹ ہو جاتی ہے جب پیک ٹائم جاتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے فون آیا کہ پورے پاکستان میں اسٹیل کی صنعت کو بند کر دیا گیا ہے، اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے کیونکہ بجلی ہے نہیں دینے کی. سی پیک کے پاور پلانٹس جو ہمارے ٹائم پہ اگر
چند دن کے لیے بھی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ آدھی کیپیسٹی پہ آتے تھے تو میں خود چائنیز سفیر سے بات کرتا تھا اور انہیں میں کہتا تھا کہ اس کو واپس اوپر لے کے آؤ. وہ پچھلے 2 ہفتے سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو ہمیشہ جتنا فیول سپلائی جو پاور پلانٹس کو پیمنٹ ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فیول سپلائی کے لیے یعنی وہ جو کوئلہ خریدتے ہیں اس کو کور کرتا ہے, اور دوسرا ان کے پروفٹ کو اور دوسری چیزوں کو. کوئلے کے لیے کبھی ہم نے ڈیلے نہیں کی ہے ان کی پیمنٹ, آج تک ڈیلے نہیں کی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ خود کہا گیا سی پیک کے پاور پلانٹس کو کہ بھائی ہم نے امپورٹڈ ایندھن پہ LNG کے اور امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ تو لگا دی ہیں, لیکن اب اگر انہیں ہم چلائیں گے تو یہ تو 8 روپے قیمت بڑھا رہے ہیں, ابھی ہم پھر 16 روپے قیمت بڑھانی پڑے گی. تو 25% پہ سی پیک کے پلانٹ چل رہے ہیں اور فرنس آئل کے پلانٹ لال پیر, پاک جن اور ہب کو بند پڑے ہیں. تو ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ تو پھر ہوئے گی, اور لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے تو عوام کو تو جو تکلیف ہوتی ہے اس گرمی کے موسم میں, لیکن اس کے علاوہ معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اربوں ڈالر کا معیشت کو نقصان پہنچتا ہے ہر ماہ, ہر ہفتے. اربوں روپے کا ہر گھنٹے نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ آپ کے کمرشل سینٹرز کے اندر بکری ختم ہو جاتی ہے. آپ کے کاروباری مراکز جو ہیں وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اسے تو پیسے بچتے ہیں لوڈ شیڈنگ کرنے سے. اور کیونکہ بجلی اب ہے ہی نہیں تو 47% بجلی مہنگی کرنے لگے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اپنے دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں لیکچر دیتے تھے کہ بجلی کی قیمت میں 12 روپے پہ لے کے جاؤں گا تاکہ اس کی کنزمپشن بڑھے, اور جو کیپیسٹی چارجز یعنی کہ جو بجلی گھر نہ بھی چلیں تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ نون لیگ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں, اس کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہے تو وہ کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اگر ہم 12 روپے کی بجلی کر دیں. یہ ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا. اب خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ 16 روپے سے 16.5 روپے سے 24.5 روپے کے قریب جو ہے وہ لے جانی پڑے گی. اور اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا, بے روزگاری کا طوفان آئے گا, اس کی کوئی پہلے ہمیں مثال نہیں ملتی. 10 گھنٹے لاہور میں بجلی جا رہی ہے روزانہ, 13 گھنٹے کراچی میں بجلی جا رہی ہے, دیہاتوں میں 17 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, یعنی کہ صرف 7 گھنٹے بجلی پورے دن میں آتی ہے. اس سارے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو انہوں نے کیا ہے تیل کے ساتھ, اور یہ انہوں نے کیا ہے بجلی کے ساتھ. معیشت جس کو جب ہم آئے تھے 2018 میں تو معیشت کی تحریک انصاف کے آنے کے کچھ ماہ بعد, 6 ماہ کے سال بعد, عالمی اداروں نے معیشت کی ریٹنگ کو نیگیٹو سے سٹیبل پہ اپ گریڈ کیا تھا. اب واپس نون لیگ جب آئی ہے تو وہ واپس اس کو انہوں نے گزشتہ روز نیگیٹو کر دیا. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ 60 روپے یہ تیل بڑھایا ہے, 47% بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, اس سے معیشت میں مزید تباہی آئے گی. معیشت میں جس طرح آج صنعت انہوں نے بند کر دی, پورے پاکستان کی صنعت جو ہے وہ بڑے درجے کی بند کر رہے ہیں بجلی کی وجہ سے, اس سے جو ہمیں ملے گا, جو ہم معاشی ترقی کا سفر 6% پہ کر رہے تھے, جو اس کو نقصان پہنچے گا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف مسئلہ پاکستان کی خودداری تک نہیں اب رہ گیا. خودداری تو یہ بیچ دی انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر, یہ تو پاکستان کی جو پرواز تھی عمران خان کے دور میں, یہ تو اس کے پر کاٹنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارے دور میں وینٹیلیٹر پہ نہیں تھا, پر اپنے دور میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے جائیں گے. لیکن انشاءاللہ ایسے ہونے نہیں دیں گے ہم. لوگوں کو اب ان کا صاف چہرہ نظر آ گیا. یار کم از کم جو پہلے اپوزیشن میں باتیں کرتے تھے, جب 4 روپے قیمت بڑھتی تھی تیل کی تب استعفیٰ مانگتے تھے عمران خان صاحب سے, وہ کم از کم اسی پہ معافی مانگ لو. 60 روپے بڑھا دیا ہے تیل. چلو یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے, بتاؤ کہ اپوزیشن میں جتنا بیانیہ چلایا تھا مہنگائی کا سب جھوٹ تھا. بتاؤ کہ یہ جو سارا کہتے تھے نااہل ہے, یہ ہے, وہ سب جھوٹ تھا. یا اب جھوٹ بول رہے ہو یا تب جھوٹ بول رہے تھے. کبھی تو جھوٹ بول رہے تھے, دونوں مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے اپوزیشن میں جھوٹ بولتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس کو ہم ترقی کے راستے پر لے کے جائیں گے, اور ان نااہلوں سے انشاءاللہ تعالی انتخابات کے ذریعے جان چھڑائیں گے. کوئی بیرونی قوت, کوئی باہر کی لابی, چاہے اسرائیل کی لابی ہو یا کچھ ہو, وہ پوری قوم اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے, ان کے جھوٹ سن چکی ہے, اب مزید سننے کی وہ سخت نہیں رکھتے. انشاءاللہ تعالی جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گھروں میں جائیں گے. صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا, ہر 15 روز کے بعد 4% 17% ٹیکس آپ نے, وہ معاہدہ آپ نے سائن کیا تھا. حکومت کا اس وقت موقف یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت بھی یہ قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, اس پر آپ کیا
بالکل کیا تھا اور 6 ٹرانش اس پہ لی تھی اور اسی کے تحت 20 ارب سال ارب میں سے 10% کاٹیں گے 50% کاٹیں گے, لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے. سمبولکلی ایک اچھی بات ہے, آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. مٹیریل امپیکٹ شاید اس کا وہ نہ آئے, مگر لوگوں کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا اس کے ذریعے کہ ان کے دکھ درد میں ہر سیکٹر جو ہے وہ شرکت کرے. جی ہاں, یہ آپ کا یہ سوال, یہ میرا فیوریٹ سوال, اگر آپ اجازت دیں تو اس کا میں سر ایک اگر آپ اجازت دیں, دیکھیں میں سناتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس سے پیٹرول کیوں نہیں لیتے. یہ بہترین سوال ہے صاحب. بات یہ ہے کہ ایک دن ہمیں پتا چلا جب حکومت ختم ہو رہی تھی, اس سے کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے نہیں, کچھ دن پہلے, جو اس وقت کے وزیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا, روس کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہم آپ سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں, اور کچھ انہوں نے سیکٹرز بتایا کہ اس میں بڑھانا چاہتے ہیں, اس میں بڑھانا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو یہ کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ اس کی تجارت بھی ہمارے ساتھ بڑھائیں, اور اگر کچھ آپ اچھے ریٹس ہمیں دے سکیں تو وہ ہمیں دے دیے جائیں. بہت اچھی بات تھی جی. تو ہم نے سوچا کہ جب بھی آپ سارے صحافی ہیں, آپ جاتے ہیں, جب بھی دو ممالک کے درمیان میں کوئی بات چیت ہوتی ہے, طے ہوتی ہے, اس کے کوئی منٹس ہوتے ہیں. ایک ایم او یو ہوتا ہے نان بائنڈنگ. جب کانٹریکٹ تیار نہیں ہوتا تو وزیر اعظم کی سطح پہ یا وزیر توانائی کی سطح پہ جب دو ممالک میں گفتگو ہوتی ہے سستا تیل خریدنے کی, تو اس کا ایک نان بائنڈنگ ایم او یو ہوتا ہے کہ ہم نے اگری کیا. بائنڈنگ نہیں ہے یہ کسی پہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ اب دینا ہی دینا ہے, مگر ہم نے نان بائنڈنگ ایک کاغذ لکھ دیا, جو آیا انہوں نے پاس کر دیا. عوام کو اس طرح سمجھا ہوا ہے جیسے کہ ان کی پرواہی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اتنے بھوکے ہیں اور اتنے ڈرے بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے حکم نامہ آتا ہے نا, یہ اس کے آگے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رکھتے. کووڈ کی جب وبا آئی تب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ تھا, پورا 1 سال 1 روپے کا ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. قسم قسم کی مراد دی ہم نے, احساس پروگرام دیا, انڈسٹریل پیکجز دیے, کیا کچھ نہیں دیا, اور دنیا آج اس کی تعریف کرتی ہے. وہ سب کچھ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھا, وہ ہم نے منوایا. 3 مہینے 4 مہینے بعد آئی ایم ایف کا ریویو اسی لیے ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ اس کے اندر ماڈیفیکیشن بھی کریں, اور آپ ضروری نہیں ہے کہ جو اس میں آپ لکھ دیا گیا وہ منوان تسلیم کر لیں. ہم تو نہیں کرتے تھے. یہ جو ہم نے پروگرام دیا, یہ جو ہم نے اس سبسڈی کا اعلان کیا, جس طرح شوکت ترین صاحب نے بتایا, اس کا تمام انہیں بتایا کہ فسکل اینویلوپ کے اندر رہتے ہوئے 10,000 ارب کا بجٹ ہے. اس 10,000 ارب کے بجٹ میں سے ہم نے 300 ارب کی سیونگز نکال کے ہم نے انہیں دکھائیں کہ یہاں سے ہم سبسڈی دیں گے. اور اگر ہم روس سے جب ہم تیل لے لیتے اپریل میں, تو وہ 300 ارب ہی نہیں دینے پڑنے تھے, وہ بھی آدھے ہو جانے تھے. لیکن یہ ایسے کوئی آئے ہیں ہمارے اوپر, نازل ہوئے ہیں عذاب کے طور پہ, یہ جو حکمران ہیں, کہ ان کو 10,000 ارب کے بجٹ میں سے وہ نہ 300 ارب مل رہے ہیں, نہ ان کو روس کا راستہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. سر, اس وقت ایک سولوشن عام الفاظ میں جو عوام کو سمجھ آ سکے, سولوشن کیا ہے اس وقت سچویشن؟ بڑی سمپل سولوشن ہے جو ہم نے کرنا تھا. ہم نے جون سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ معاہدے کر لینے تھے, جو کہ آپ کو اپریل میں ہو جانا تھا, اور اس سے جو ہے ہمیں 40-50 روپے پر لیٹر کی اس سائڈ پہ آتا تھا. ہم نے جو ہے آپ پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنی تھی. ہم نے سب کے لیے نہیں کرنی تھی, ہم نے موٹر سائیکلسٹ کی اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے کرنی تھی. اس کی طرف ہم جاتے, اور ظاہر ہے ہم تو یہ کبھی بھی نہ الاؤ کرتے کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ 70 روپے پر لیٹر کے جو ہے مارجنز لے, وہ تو ہم کرنے نہیں دیتے. تو ہمارا ان کا بھی یہی ہے, یہ ان کو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ذرا دل بڑا کریں اور جا کے روس سے بات کریں. یہ ڈر رہے ہیں امریکہ سے. کیوں ڈر رہے ہیں بھائی امریکہ سے؟ تو اور عام آدمی کے اوپر آپ نے 60 روپے ڈال دیے ہیں اور آپ امریکہ سے ڈرتے ہو.